مسافر شام غمزدہ بے نوا غمزدہ بے نوا مسافر شام مسافر شام لے چلا قافلہ لے چلا قافلہ مسافر شام مسافر شام توق بیڑی ہتھ کڑی بے گھری اور بے کسی توق بیڑی ہتھ کڑی بے گھری اور بے کسی ٹھوکرے ہے ہر قدم دل میں غم آنکھ نم پڑ رہا ہے مرثیہ پڑ رہا ہے مرثیہ مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام نوح خان نوح گر سخت مشکل ہے سفر نوح خان نوح گر سخت مشکل ہے سفر بیردہ ہے بیبیاں جل رہی ہے رہ گزر بن گیا خود کربلا بن گیا خود کربلا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام پیاس ہے بے آس ہے سو چکا بس ہے پیاس ہے بے آس ہے سو چکا بس ہے زخم تنہائی کے ہے کون اس کے پاس ہے صبر کا ہے اب خدا صبر کا ہے اب خدا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام غش میں بھی بیدار ہے کس قدر غمخوار ہے غش میں بھی بیدار ہے کس قدر غمخوار ہے آبلے ہے پاؤں میں آبلوں میں خار ہے سہ رہا ہے ہر سزا سہ رہا ہے ہر سزا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام سر کھلے کنبہ میرا گرد فوج اشکیا سر کھلے کنبہ میرا
گرد فوج اشکیا کوئی نہ پہچان لے یا جناب سیدہ کر رہا ہے یہ دعا کر رہا ہے یہ دعا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام شام کا بازار ہے روح تک بیمار ہے شام کا بازار ہے روح تک بیمار ہے جس طرف رکھے قدم سنگ کی بوچھار ہے گر نہ جائے تھک گیا گر نہ جائے تھک گیا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام اونٹ سے گرتے ہوئے کتنے بچے مر گئے اونٹ سے گرتے ہوئے کتنے بچے مر گئے مائیں روتی رہ گئی اشقیاں ہنستے رہے لاش بن کر رہ گیا لاش بن کر رہ گیا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام کیا لکھے ریحان اب کیا پڑھے عمران اب کیا لکھے ریحان اب کیا پڑھے عمران اب خون گلتا ہے قلم میں دعا کرتا ہوں اب کر مجھے قوت عطا کر مجھے قوت عطا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا غمزدہ بے نوا مسافر شام مسافر شام پر محمد وآل محمد صلوات اللہ اور محمد وآل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والنار للعاصین والجنة للمؤمنین
ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الحاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائه ومنكر فضائله ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض يسجد من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والحجر والدواب وكثير من الناس صلوات پڑھیں محمد وعلى عدداران سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد. آپ حضرت سے گزارش تشریح اور آگے آ جائیے، قریب آئے تو شاید سمجھ سکو مجھ کو. یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. سبحان اللہ کہہ کے آگے بڑھ جائیے تھوڑا سا جی. ایزو سورہ حج کی جس آیہ کریمہ معظمہ مطہرہ مقدسہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے جس میں اللہ اپنے حبیب خاص کو اپنی طرف متوجہ کر کے اعلان کر رہا. اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، اے میرے حبیب کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں ساتوں آسمان اور جو ان میں رہنے والے، ساتوں زمین کے طبقات جو ان میں رہنے والے، سب اللہ کو سجدہ کر. یسجد من فی السماوات ومن فی الارض. اور پھر اس کے بعد ایکسٹرا پھر کیا؟ والشجر والشمس، سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. والقمر، چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. والنجوم، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں میں، دھیرے دھیرے اسی منزل پہ آ رہا ہوں میں. سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، احجار بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اشجار بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کا والدوام، چوپائے بھی جو چار پائے والے، پائے کھانا اور ہے اور چائے پائے اور ہے. چائے پائے یعنی جو زمین پروردگار پر چار پیروں سے چلنے والے ہیں، وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی اکثر ہیں جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے، لغت نے، ڈکشنری نے مجھے بتایا، لغت نے مجھے بتایا کہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ جو بھی سجدہ کرنے والا ہے اس کو زمین پروردگار پر ساجد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ساجد. جو سجدہ اللہ کو کرتا ہے اس کو ساجد کہا جاتا ہے. اور جس کی یہ بزم سجی ہے اس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سید الساجدین کہا جاتا ہے. وقت بہت کم ہے لیکن انشاءاللہ پورے وقت میں کوشش کر رہا ہوں میں، آپ سمجھیں. سید الساجدین یعنی مطلب یہ ہے تمام کی تمام کائنات عالم کا خلق کرنے والا پروردگار ہے اور تمام ظاہر و باطن پر سرداریت کرنے والا ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا جی، آسمان والے، زمین والے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، احجار، دریا، درخت، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں.
کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو سب ساجد کہلائے، جو اللہ کو سجدہ کریں وہ ساجد کہلائیں، اور جو ذات ہے ہمارے چوتھے امام کی، اس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ اب ساجدین میں جو ہیں، آل محمد کو ہٹا کے چاہے آدم کیوں نہ ہو، سجاد ان کے بھی سردار ہیں، چاہے نوح کیوں نہ ہو، سجاد ان کے بھی سردار ہیں، چاہے ابراہیم کیوں نہ ہو، سجاد ان کے بھی سردار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو سجدے سے جو مانع ہوئے وہی آلین 14 ہیں، اور آل محمد کو ہٹا کے عبادات کی کائنات میں اگر دیکھیں تو سید سجاد اپنے والوں کو ہٹا کے سب کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، سب کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار بہار الانوار کے حوالے سے، سرکار یہ بتائیے کہ سید الساجدین، سجدہ گزاروں کے سردار، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زیب و زینت، یہ سجاد کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ ساجد اور ہوتا ہے اور سجاد اور ہیں۔ ساجد وہ ہوتا ہے کہ جس کی صرف پیشانی پر ہی نشان ہو سجدے کا، ساجد وہ ہوتا ہے جس کی صرف پیشانی پر ہی نشان ہو سجدے کا، اسے ساجد کہتے ہیں۔ اور ہمارے جد، کون چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں؟ ہمارے جد یعنی دادا، پانچویں امام کے بابا، ہمارے جد صرف پیشانی ہی سے سجدہ نہیں کرتے بلکہ ساتوں اعضاء اس قدر سجدہ کرتے تھے کہ پیشانی کی طرح ہتھیلیوں پر بھی نشان تھے، گھٹنوں پر بھی نشان تھے، انگوٹھوں پر بھی نشان تھے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ عبادت الہیہ میں، عبادت پروردگار میں جو صرف اور صرف اپنی قربانیوں اور کاوشوں اور محنتوں کے تحت جو صرف پیشانی پر نشان بنا پائے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جو ساتوں کو نشانوں کا آسمان بنا دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے سجاد کی۔ پھر پوچھا گیا کوئی اور میننگ ہے سجاد کی؟ مولا نے بیان فرمایا ہاں، دوسرا اور ایک مقصد ہے، مطلب ہے سجاد کا اور ساجد کا۔ ساجد وہ جو سجدے کے لیے زمین تلاش کرے، پاک زمین تلاش کرے، جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے اسے ساجد کہتے ہیں۔ اور پاک زمین خود پر سجدے کے لیے جسے تلاش کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ صلوات اسے سجاد۔ وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ اور کم وقت میں تمام کر دوں گا۔ آپ سوالے بالکل میری طرف متوجہ رہی، گھڑی پلیز آپ نہ دیکھ لیجئے گا، آپ کیونکہ ثواب ہے نا، والد کے چہرے کی طرف دیکھنا، ٹھنڈا ہو گیا موسم، وہاں ثواب نہیں۔ والد سرکار نے فرمایا ہاں عبادت، کون بولا ماشاءاللہ؟ ارے کوئی نہ کوئی تو بولے گا، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، جو بے صدا ہے تھوڑا جاگ کے بیدار ہو کے، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا۔
کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا. اور زبان میسم تمار کی قسم دے دو, علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا, علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا, علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا. اور علی کا بغض چھپانے سے چھپ نہیں سکتا, علی کا بغض چھپانے سے چھپ نہیں سکتا. زبانہ بولی تو چہرہ ضرور بولے گا, زبانہ بولی تو چہرہ ضرور بولے گا. آئیے سرکار, بہت بڑی عظمت ہے اس ذات بے مثال کی کہ جس کا ذکر کرنے ہم اس فرش زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے سر تنویر صاحب, اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, کاروبار میں برکت عطا فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور جو ان کے متعلقین ہیں ان کو بھی طول حیات, صحت, دولت, محبت, چاہت, مودت اہل بیت سے ہمیشہ مالا مال فرمائے. اب تو آپ تھوڑی رہ جائیں, آپ کو بھی اللہ اسی اعتبار سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آپ کہیں مولانا صاحب تنویر صاحب کی دعا کر دی, ہم کوئی چھوٹے موٹے تھوڑی, تو آپ سب بڑے ہیں. یہاں کی جو بزم ہے یہ سب کے لیے مساوی ہے, سب کے لیے برابر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہی اہل بیت کی بزم ایسی ہے کہ جہاں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, سبحان اللہ, کوئی بڑا نہیں ہوتا, جو اس در پہ آ جائے وہی اہل بیت والا ہوتا ہے. صلوات پڑھے مولانا. یہ بات آ گئی ہے, بہت رموز بہت تڑپ رہے ہیں دل میں, نیٹ ورک بہت مل رہے ہیں, لیکن اب سب تھوڑی بیان کر سکتے چھوٹے سے وقت میں. جہاں ایک مرتبہ گفتگو ہو تو ٹائم کھسک جاتا ہے. ہاں, یہ جو بیان ہو رہا ہے نا, یہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے واسطے. لائف آف سید سجاد بہت بڑی عبرت ہے. کتنے کتنے عظیم کارنامے. آپ دیکھیں, خوشی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینا یہ بہت آسان ہے. کیا میں نے کہا آپ کی خدمت میں؟ ہم نے کہا خوشی میں عظیم سے عظیم کارنامے انجام دینا یہ حضور بہت آسان بات ہے. لیکن تکلیفوں اور ظلم و شدائد اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور میں رہ کے جانوروں کو انسان بنانا, بے دین کو دیندار بنانا, بے نمازی کو نمازی بنانا. بات آ گئی عرض کر رہا ہوں, توجہ, بات آ گئی عرض کر رہا ہوں. ایک گلی سے مدینے کی گزر رہے ہیں سید سجاد. ایک مسلمان جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. اس سے پوچھا, سید سجاد بتائیے کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ مولا نے پوچھا, بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہا میں نماز پڑھ کے آؤ, ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو. اب وہ پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی ہوگی, 3 والی, بے دین والی, یا امام مبین والی, پنجتن والی, اہل بیت والی, ہمیں کیا معلوم, بیٹھے تھوڑی تھے ہم وہاں. اب وہ نماز پڑھ کے جلدی سے آیا سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں. مولا بتائیے کون جیتا کربلا میں کون ہارا؟ مولا نے پوچھا تو کیا کر کے آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. مولا نے فرمایا جواب تو لے کے آ رہا ہے. اب بھائی غور کریں میں کیا کہہ گیا. مولا نے فرمایا جواب تو لے کے آ گیا. اگر نمازیں ختم ہو گئی ہوتی تو یزید جیتا تھا, نمازیں زندہ ہیں اس کا مطلب میرا حسین جیتا. صلوات پڑھیں محمد. خدا کی قسم یہ سید سجاد کے جواب کا ہمیں بھرم رکھنا چاہیے اپنی لائف میں. آپ کو معلوم ہے میں ناظم عربی کالج کا پڑھا ہوں, میرے استاد مولانا حمید الحسن صاحب ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. میں جس کالج سے پڑھا ہوں آج مجھے 10 سال ہونے جا رہے ہیں, جو شریف باندرا پلاٹ گلشن مسجد امام بڑا گلشن حسینی میں پیش امامی جمعہ ہے. آپ سمجھ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آج تک صبح کی جماعت قضا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ مولا سجاد کا جو بھرم ہے جواب کا, کہ اگر میرے بابا کو مانتے ہو تو یوں یوں کرتے کے ساتھ ساتھ تمہارا یوں یوں بھی ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور غور کریں, غور کر, خدا قسم, خدا قسم. پسند آیا ہو مجھے
दुआओं से नवाजिए गा और अल्लाह हमको और ज़्यादा इस मंजिल में सबसे पहले अमल करने की, उसके बाद आपको दावत देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आमीन। तो अजीज़ों दोस्तों, मजलिस से उठिए, हमें सुबह की फ़िक्र भी होना चाहिए, सुबह के सजदे की फिक्र भी होना चाहिए, शबेदारी भी करिए। बहुत जुलूस, वाकई ये बहुत बड़ा एहतजाज है जुलूस। आज बातिल, अहले बातिल इसी जुलूस की वजह से तो घबराए हुए हैं। अरे किसी ने क्या खूब कहा, तो सुने मेरे भाई, किसी ने क्या खूब कहा है कि साहब दुनिया परेशान है, अरबईने करबला से दुनिया परेशान है, इतने पहुंच गए, इतने पहुंच गए, इतने पहुंच गए, इतने पहुंच गए। तो कहने वाला क्या खूब कहता है, घबरा क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तो हुसैन ने बुलाया नहीं है तो ये मजमा। हाय 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 हाय, अभी हुसैन ने बुलाया नहीं है, और जिस दिन हुसैन बुलाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद। हाय हाय हाय, ये मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें हैं जो खुद बखुद पासपोर्ट बनवा के, वीजा लगवा के, पैसा खर्च करके अरबईन पर जा रही हैं। हाय हाय, क्या अर्ज करना हो, ये मोहब्बतें हैं। काश के हुसैन ने एक मरतबा जुमला इरशाद फरमा दिया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हर सदी के लिए है ना, हर ज़माने के लिए है ना, लेकिन ये सिर्फ हम सुनते ही हैं, हमको अमल पैरा होने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए, गम हुसैन भी मनाना चाहिए, और हमें दोनों पसंदों को पेश नज़र रखना चाहिए, हमें दोनों पसंदों को पेश नज़र रखना चाहिए। अल्लाह की पसंद का भरम भी हमें बाकी रखना चाहिए, मौला हुसैन की पसंद भी हमें बाकी रखना चाहिए। मौला हुसैन की पसंद क्या है, अल्लाह की पसंद का तवज्जो जाने का नाम वक्त कम है, लेकिन दो ढाई शर्ट में बहुत कुछ आपकी खिदमत में गुजारिश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। हमें दोनों की पसंद बरकरार रखना चाहिए। अल्लाह की पसंद क्या है, अल्लाह की खुशी क्या है, अल्लाह की रिजा क्या है। अल्लाह की रिजा है जिक्र हुसैन। हाय 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 हाय, अल्लाह की रिजा क्या है, जिक्र, हाँ, तज़किरे हुसैन, अज़ादारी है, ताज़ियादारी है, अलम अब्बास उठाना, सब ये अल्लाह की पसंद है। अब मैं जुमला कहूं, खटक जाए मुझे माफ फरमा दीजिएगा, ये है अल्लाह की पसंद। अब ये भी सुनिए कि हुसैन की पसंद क्या है, हुसैन की पसंद है सजदे परवरदिगार। हाय हाय, सलवात पढ़े मोहम्मद। हुसैन की पसंद है सजदे परवरदिगार। अजीजों, मदीने में एक साहब बीमार हो गए, मौला रोज जाते थे, अपने लुकमे से खिलाते थे, आपको पता है, और जब बीमार सही हो गया तो खुदा हाफिज कह के जाने लगे। उसने मौला रुकिए, कहा क्या बात है, कहा मौला जब तक हमारी खिदमत का मौका था आपने हमारी खिदमत की, अब चूंकि मैं गुलाम हूँ, आप इमाम हैं, आप इमाम हो के हमारी खिदमत कर रहे थे, अब मैं सेहतियाब होगा, तवज्जो, ये बहुत बड़ा दर्स है मौला, अब हम मैं सेहतियाब हो गया, तब मेरे ऊपर भी तो फ़र्ज बनता मौला, चाहे हफ्ता महीना 2 महीना ना रुके तो कम से कम एक आध दिन तो रुक जाइए, ताकि हम सवेरे से लेकर शाम तक आपकी तीमारदारी, आपकी खिदमत, आपको पानी पिला सकूं, आपके पैर दबा सकूं, आपका सर दबा सकूं, आप मौला आपकी खिदमत कर सकूं। मौला ने क्या फरमाया, अगर यही इरादा और नीयत है, बहुत क्या दर्स दिया है चौथे इमाम ने, अगर इरादा और नीयत यही है कि तुम उसी तरीके से मेरी खिदमत करना चाह रहे हो जैसी मैंने तुम्हारी खिदमत की है, तो मदीने में जो भी कोई मोमिन परेशान हाल बीमार हो, उसकी अयादत करते रहना ज़ैनुल आबिदीन की अयादत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वक्त नहीं है जनाब, वक्त नहीं है, अब इतने में तो अब मेरी दाढ़ गर्म हो पाई है, लेकिन अब बहरहाल वक्त है, एक दो बात और अर्ज कर दूं, टाइम के अंदर बात को तमाम भी करना है। सैयद सज्जाद, एक शख्स आया और कहा मौला बहुत आपकी इबादत मशहूर है, अब हमसे कोई कह दे माहिर जाफरी साहब बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ते हैं आप, तो हम क्या कहेंगे, समोसा खाओगे, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए भाई साहब, मैं कोई
भाला लेके तो बैठा नहीं हूँ, है ना। हमें ज़ाहिरी तौर पे अगर देखा जाए तो हमारी कोई तारीफ कर ले, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त मजलिस पढ़ दी आपने, वाह वाह सुभान अल्लाह, तो हम कहेंगे समोसा खाओगे, चाय पियोगे, ये हमारा मिजाज है, मगर अहले बैत का ये मिजाज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी वैसे शिया हम नहीं हो पाए जैसे शिया हमें बनने की जरूरत है। जैसे सलमान थे, अबू ज़र थे, जैसे मिक़दाद थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, आप समझ रहे हैं, पैर मारे तो चश्मा जारी हो जाए और यहाँ तो खुद पैर टूट जाए। सलावत तो बढ़िए मोहम्मद वाले, और करने में क्या है। मौला बड़ी शोहरत है, बहुत फेमस है, आप इबादत बहुत ज़बरदस्त आपकी है, मौला के त्योरियों पे बल आए, क्या कहा तूने, ये सैयद सज्जाद क्या कहा तूने। गुलाम से फरमा जा फला संदूक में मेरे दादा अली का दीवान रखा, वो उठा के ला, दौड़ के गया, दीवान उठा के लाया। मौला ने कहा, अब जो सहाबी जो तारीफ करने वाला था उससे कहा, मौला की इस दीवान के फ्रंट पेज पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रबतो अलीयन, ज़रबतो सुभान अल्लाह, ज़रबतो अलीयन यौमुल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन। अली की ये एक ज़रबत खंदक के दिन जो अम्र पर चली थी, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन जो अम्र पर चली थी, अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन, पूरी कायनात की इबादत पर भारी है। तू कह रहा है ज़ैनुल आबिदीन बड़ी आपकी इबादत की शोहरत है, अरे तुझे मालूम नहीं मेरे दादा अली की इबादत तो सोच ही नहीं सकते, वहां की ज़रबत का कोई जवाब नहीं है। अरे जिसकी ज़रबत का कोई जवाब ना हो उसकी इबादत का क्या जवाब आएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों सोचिए, जब दादा पोता ऐसा है तो फिर दादा कैसा होगा। और यही बयान करके आप हजरात के सीनों में मैं बेदारी चाहूँगा कि ताज्जुब है उन्हें बज़्म विला अच्छी नहीं लगती, और सबको थोड़ी अच्छी लगती है, और सबको जन्नत में भी तो नहीं जाना ना। अपन को सलावत तो बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी मौका रब्ते मसाइब, ताज्जुब है उन्हें बज़्म विला अच्छी नहीं लगती। अली के जिक्र की ठंडी हवा, ये एसी नहीं है, ये अली के जिक्र की ठंडी हवा है जो आप खा रहे हैं। अली के जिक्र की ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती। अबू तालिब के टुकड़ों पर पला है दीन पैगंबर, अबू तालिब के टुकड़ों पर पला है दीन पैगंबर। मुसलमानों, नमक खाकर दगा अच्छी नहीं लगती, मुसलमानों नमक खाकर दगा अच्छी नहीं लगती। और खुदा जाने उन्हें नादे अली से क्या अदावत है, खुदा जाने उन्हें नादे अली से क्या अदावत है। बला में है मगर रद्दे बला अच्छी नहीं लगती, बला में है मगर रद्दे बला अच्छी नहीं लगती। और साहब बला में है मगर रद्दे बला अच्छी नहीं लगती। और ये पैराहन फकत आले अबू तालिब पर जचता है, ये पैराहन फकत आले अबू तालिब पर जचता है। हर एक तन पर खिलाफत की कबा अच्छी नहीं लगती, हर एक तन पर खिलाफत की कबा अच्छी नहीं लगती। और इस शेर के लिए मैंने ज़हमत दी थी ताकि बाहर आ जाए ज़हनों में, फिक्र में, शऊर में, समात में, बसारत में, अकीदत में, मवद्दत में, चाहत में, मोहब्बत, कराबत में बाहर आ जाए। तभी तो जुलूस उठा के आप चलेंगे, कोई हबीब होगा, कोई मीसम होगा। आप समझ रहे हैं ना, या मजलिस से ही सब बनना है हमें, मजलिस नहीं तो कुछ भी नहीं है। यहीं से हमें मीसम बनना है, यहीं से हमें हबीब इब्ने मज़ाहिर बनना है। हर एक तन पर खिलाफत की खबर अच्छी नहीं लगती।
اور صاحب ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے. ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے. اسے دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی. مل کے صلوات پڑھیں محمد بس جان گرامی دامے درہمیں جو مجھ سے ہو سکا آپ کی خدمت میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ سال آئندہ زندہ رہیں گے پھر خدمت میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ وہ ذات ہے خدا کی قسم کہ دوست تو دوست، دشمن تک جسے ابلیس کہا جاتا ہے 10 ہاتھوں پیروں اور 10 منہ کے ساتھ جب انگوٹھا چباتے چباتے تھک گیا اور عبادت سجاد میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا تو قدرت نے ایک ثاقب بھیجا جو جلا دے اسے. اب جی ابلیس نے جیسے یہ دیکھا تو کانپ گیا اور ہٹا تو بھی سید سجاد سجدے میں تھے. آپ سوچئے لہو لہان ہو گیا انگوٹھا مسلح، مگر سید سجاد کی عبادت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. تو پتہ ہے آپ کو اس نے کیا کہا؟ میں مان گیا آج آپ کو، انتا زین العابدین انتا سید الساجدین. اور یہ شیطان نے کہا ہے کہ آدم و عالم کی کائنات میں ہم نے بہت سو کو دیکھا عبادت کرنے والوں کو، مگر سجاد آپ جیسا عبادت گزار ہم نے کہیں نہیں دیکھا. محمد باقر کنویں میں گر گئے. زوجہ نے کہا آپ عبادت کرتے رہیں گے؟ توجہ بس ربط مسائل. اور دیکھیے بیٹا کنویں میں گر گیا ہے. تو کیا جواب دیا؟ میں خیانت نہیں کر سکتا، میں اس کی خیانت نہیں کر سکتا. زوجہ پھر بول جب میں اس کے سجدے میں خیانت نہیں کر سکتا تو وہ میری امانت میں خیانت کیا کرے گا. اور یہ کہہ کے کنویں کے پاس پہنچے اور کہا اے آب، اے پانی بلند ہو گیا اور بلند ہو کے کہا اے آب میری امانت کو واپس دے دے. اور ایسے آ رہے تھے کہ جیسے دیدار کے لیے پانی نے محمد باقر کو کنویں میں بلایا ہو. بس عزادارو یہی دو معصوم تھے جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے اور محمد باقر کہا جاتا ہے. فاتح کربلا گھوڑوں سے پامال ہو گئے، بیویاں رسن بستہ ہو گئیں، مگر پھر بھی آپ کو پتا ہے جب حسین شہید ہو گئے تو اسی دن سے، اسی وقت سے، اسی لمحے سے امامت حضرت سجاد کا آغاز ہوا. میں نے کہا نا خوشی میں مقام و منزلت اور مرتبے حاصل کرنا آسان ہے. اللہ اکبر. کاظم جرولی جو اپنے بہت شناسہ ہیں وہ کہتے ہیں کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت سید سجاد کی منزل تھی خدا کی قسم کہ ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوا اور لوگ تنہائی میں مصیبتوں پر گریہ کیا کرتے ہیں. اور پتہ ہے میں نے مقتل کو پڑھا ہے کہ جب یہ قید میں تھے تو مناجات کر رہے تھے اے اللہ جو میں نے چاہا تھا وہی تو نے کر دیا، کیونکہ تخلیے میں محبوب سے باتیں کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مجمع میں مزہ نہیں آتا. اے اللہ تو نے مجھے قید کی تنہائی دے کے میرے اوپر احسان کیا، میرے اوپر کرم کیا، میرے اوپر مہربانی کی. لو عزادارو یہی سید سبز تمام ہو گیا لمحہ، یہی سید سجاد ہیں کہ 1 سال کی قید کاٹ کے جب مدینے تشریف لائے
33 سال تک اپنے بابا کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے رہے. جب پانی آتا تھا تو بابا کی پیاس یاد آ جاتی تھی, اور جب کھانا آتا تھا تو بابا کی بھوک یاد آ جاتی تھی. روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا غمزدہ مظلوم یہ امام تھا کہ مدینے کے جو قصاب تھے ان کو بھی احساس ہوتا رہا کہ کربلا سے سید سجاد غمزدائی کی کیفیت کے ساتھ آئے ہیں, لہذا ان کے سامنے نہ کوئی جانور ذبح ہوتا تھا اور نہ ان کے سامنے کوئی گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھا جاتا تھا. بہت احتیاط. تمام ہو گیا لمحہ, آخری جملہ مجلس تمام ہے. ارباب ادا روایت بتا, آواز کے ساتھ رویا کرو. پانچویں امام خود ابو بصیر سے کہتے ہیں, ابو بصیر یہ رونے کا انداز اچھا نہیں, اٹک اٹک کے ہلک کے ہچک ہچک کے روتے ہو. نہیں, ایسے کنجوسی سے نہ رویا کرو. رونا ہے تو ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا بختل میں روتی تھی, ہائے میری چکیوں کا پالا حسین, ہائے میری آنکھوں کا تانا حسین. جزاک اللہ. تمام ہو گیا مرحلہ. عزادارو روایت بتاتی ہے ایک دن سید سجاد بازار سے گزر رہے تھے کہ گوشت پر نظر پڑی اور دوڑ کے پہنچ گئے کہ بھیا جس کو ذبح کیا ہے کیا اس کو پانی پلا لیا تھا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ہم بغیر سیراب کیے ہوئے جانور ذبح نہیں کرتے. پھر قصاب سے پوچھا, قصاب معذرت کرنے لگا, مولا مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے گزرنے کا ٹائم ہے, میں بہت احتیاط رکھتا ہوں, معاف کر دیجئے گا مجھے. لیکن پھر سید سجاد کھڑے ہو گئے, یہی جملہ تمام ہے مجلس کے لیے جی. کھڑے ہو گئے, اس سے تین سوال کیے. میرا پہلا سوال یہ ہے, کیا جب جانور ذبح کیا تھا کیا اسے پانی پلا لیا؟ ہاں مولا, میرا خاندانی طریقہ یہی ہے, ہم جانور کو کبھی پیاسا ذبح نہیں کرتے. ہاں جب جانور ذبح کیا تھا تو کیا اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور تو نہیں تھا؟ کہا نہیں مولا کبھی بھی یہ ہم نہیں کرتے. بالکل تنہائی کے عالم میں جملہ سننا. کہا جب یہ جانور ذبح کیا تھا کوئی اور تو نہیں تھا, کوئی بھوکا تو پیاسا تو نہیں تھا. ارباب اعضا سید سجاد تیسرا سوال کرتے ہیں, سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا. دیکھیے سوال کرتے ہیں, بھائی جب تم نے جانور ذبح کیا تھا چھری کو تیز کر لیا تھا؟ ہاں مولا تیز کر لیا. جیسے ہی سید سجاد نے جب سنا تو آپ کو ایک دم گریہ کیا, کربلا کا رخ کیا اور رخ کر کے ایک آواز ہی, ہائے میرے مظلوم بابا, ارے یہاں کے قصاب وہ کام نہیں کرتے جو کربلا میں تیرے ساتھ کیا گیا. اے بابا جانور ذبح نہیں کیے جاتے مگر 13 ضربوں سے تیرا گلا کاٹا گیا. اے میرے بابا یہاں جانور سیراب کیے جاتے مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا. اے میرے بابا افسوس مظلومیت کی بات ہے کہ جب جانور یہاں ذبح نہیں کیا جاتا, اگر کوئی سامنے جانور ہو مگر ہائے مولا میرے بابا پھوپھی در خیمہ پر 70 قدم پہ کھڑی تھی. اے بابا تجھے 13 ضربوں سے کربلا میں ذبح کیا گیا. اے میرے بابا تیرا بیٹا مظلوم ہے. اور یہی کہہ کے امام زین العابدین مسلسل گریہ کرتے رہے. آخر میں وہ لمحہ آ گیا کہ خود جانے کی تیاری ہوئی. 5ویں امام کو بلایا اور فرمایا میرے بال زیادہ لوگوں کو میرے جنازے میں نہ بلانا, تمہیں غسل دینا, تمہیں غسل دینا, کفن دینا, سپرد خاک کرنا. 5ویں امام رونے لگے کہ بابا ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بابا کے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں. بس جملہ سننا. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اس کے بابا کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. رو کے فرمایا بیٹا میری بھی تمنا تھی میرے باپ حسین کے جنازے میں زیادہ لوگ آئے مگر سمبا کے میری حسرت پوری نہ ہوئی. میرا بابا گھوڑوں کی
किताबों से पामाल हुआ, सज्जाद देखता रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रिदम बक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअमर इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व वालिहा व निहा। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, तमाम हाज़रीन की हाज़िरी कबूल फरमा, बानी मजलिस को और अरकान मजलिस को सेहत व सलामती अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, और इसी मजलिस अज़ा मोहब्बत अज़ा पर, मजलिस अज़ा की मोहब्बत पर क़ायम दायम रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आया अल्लाह इस क़याम मजलिस नूरानी से हमारे ज़माने के मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को राज़ी व खुशनुद फरमा। आखिर में गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर बानी मजलिस के जितने मरहूम हैं सबकी अरवाह को हदिया सवाब फरमाएँ। सूरतुल मुबारकतुल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली